بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں، اور نماز کی فضیلت کے ساتھ ساتھ نمازی پر اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے یہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک کرتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون، اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے گھر میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے، اور یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت پر گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں اس طرح کرامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دین میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے ہی فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج
اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح گاہ تیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر جلدی جلدی 4 ڈونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدہ پر قادر ہو تو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر قدرت نہیں، تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے پر قدرت نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی قوات تشہد تورک تشہد میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ آلتی پالتی مار کر رکوع و سجدہ کی قدرت ہو تو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع و سجدہ پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے حضرات کو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں بلا ضرورت صفوف میں خلل، اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت اور مسنون طریقہ کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ اگر زمین پر کسی بھی حیت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں۔ رکوع و سجدہ دونوں میں ہاتھ کا ران پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اشارہ سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع و سجدہ میں صرف ایک ہی فرق کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدہ میں زیادہ جھکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ سنیں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بال لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت تک جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سما کرے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے۔